بیسیکلی ایک گینگ پکڑا ہے آئس کا. آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ آج کل اس کے ایشوز ہیں. الارمنگ بات یہ ہے کہ آئس جو ہے وہ جو نوجوان نسل ہے اس کو تباہ کر رہی ہے. اسپیشلی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں اس کا نشہ جو ہے وہ، اور اسپیشلی پوش ایریاز میں، وہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. کرنگی میں ہمارے بھی کچھ ایسے ایریا ہیں، لیکن زیادہ افیکٹڈ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پوش ایریاز ہیں کراچی کے، جس طرح ڈیفنس ہو گئے، کلفٹن ہو گئے، اس میں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس میں کافی شکایت آ رہی تھی. آج کا جو ہم نے گینگ پکڑا ہے بیسیکلی وہ بھی انہی پوش ایریاز میں فون کے ذریعے سپلائی کرتا تھا مختلف ڈانس پارٹیز کو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو. 900 گرام برآمد کیا آئس. 900 گرام کی تقریباً ویلیو، کیونکہ یہ ہائی کوالٹی کی ہے، اس کی تقریباً ویلیو بنتی ہے کوئی 17-18 لاکھ. اس کے علاوہ اس کے پاس چرس بھی تھی، اور ساتھ میں اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس سے ہم نے چرس برآمد کیا 1100 گرام، جس کی مالیت تقریباً 25,000 ہے. اب اس میں الارمنگ چیز یہ تھی کہ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جب یہ ٹریول کرتے تھے آئس یا چرس کے ساتھ اور وہاں پہ اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو دیتے تھے، تو یہ ساتھ میں آرمی کی کیپس، آرمی کی ان سے مشابہت رکھنے والی نمبر پلیٹ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو گاڑی پہ لگاتے تھے، اور وہ کیپ پہن کے، تاکہ کوئی بھی پولیس یا رینجرز جو ہے ان کو روک نہ سکے. تو یہ چیز بڑی الارمنگ تھی، کیونکہ اپنا ایک تو پہلے ہی غلط کام کر رہے ہیں، چرس اور آئس کا نشہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، ساتھ میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. باقی اگر موٹر سائیکل کی اس طرح تھیفٹ کی وارداتیں بھی کافی زیادہ ہیں پورے کراچی میں. ہمارے پاس یہ ہے، اور باقی ایریا ہیں جن میں ان کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ہم نے 15 FIR کی ہیں موٹر سائیکل لفٹرز کے خلاف جو اس گینگ کے علاوہ ہیں، اور 24 اکیوز اریسٹ کیے، اور اس گینگ کی موٹر سائیکلوں کے علاوہ ہم نے 15 موٹر سائیکلیں بھی ریکور کی ہیں. اسٹریٹ کرمنلز ہیں، ان کے خلاف ہم نے، یہ تو ہمارا پورا ایک گینگ بن گیا، لیکن ہمیں جو انڈیویجول مل جاتا ہے ہم اس کو بھی فوراً اس کو پکڑ کے انٹروگیٹ کر کے اور ریکوری کر کے اس کو بھی آگے چالان کرتے جاتے ہیں. ٹوٹل 23 FIRs ہوئی ہیں، جن میں سے 6 اکیوز اریسٹ ہوئے ہیں، اور 12 موبائل فون کنفسکیٹ کیے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. ہم نے اپنے ہی ایک سپاہی کو، جو کہ اپنی سالی کے ذریعے ہیروئن جو ہے وہ اسمگل کرا رہا تھا ملیر سے ہمارے علاقے کی طرف، اس کو بھی ساتھ پکڑ کے ہم نے اس کو بھی چالان کیا ہے، اور وہ اس کی ڈپارٹمنٹل ایکشن چل رہا ہے. ظاہر ہے وہ ڈسمس ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے جب تک اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگوں کو جو کہ ایسے لوگوں کے کام کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، جو محنت سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے کسی کرمنل کو پکڑ رہے ہیں، ان کی محنت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. ان کو لوگ سراہتے ہیں، میڈیا کے تو سراہتے ہیں، لیکن جب ہمارے اندر موجود کچھ کالی بھیڑیں جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کی محنت بھی وہ ضائع کرتے ہیں. اس لیے بالکل کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے. بلوچستان کے راستے کراچی میں انٹر ہوتے تھے، جو اس کی انٹروگیشن میں اب تک ہمیں پتہ چلا ہے، کیونکہ آج ہم اس کا ریمانڈ لیں گے، مزید انٹروگیشن کریں گے، مزید اس میں اور ہمیں جو ہے انکشافات ہونے کا ہمیں بالکل امید ہے. ابھی تک جو انٹروگیشن ہوئی اس کے مطابق یہ بلوچستان سے لاتے تھے اور یہ لڑکیوں کا استعمال کرتے تھے. پہلے ان کا طریقہ کار واردات یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پوش ایریا میں کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں پہلے لڑکیوں کو خود عادت ڈال کے پھر ان کو ایز اے کیریئر بھی یہ یوز کرتے ہیں، لڑکیوں کو ڈھال کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں. ابھی جب یہ پکڑا گیا تو اس وقت یہ خود لے کر آ رہا تھا، اور جب یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو خود ایڈکٹ ہوتی ہیں، اور ان کو اسی بنا پہ، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے خود بھی آگے بکواتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں.